السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں بلڈی ویمپائر سیزن 2 پارٹ 1۔ حمید اسے راہداری سے تقریباً گھسیٹتے ہوئے اس کے کمرے میں لے کر آیا تھا اور اسے جھٹکے سے کمرے میں جا کر دھکا دیا تھا۔ ملکہ خود کو سنبھالتی اس کی جانب خوف سے آنکھیں پھیلا کر دیکھنے لگی۔ پلیز حمید، مجھے معاف کر دو، اب دوبارہ کبھی ایسا کچھ نہیں کروں گی، ملکہ خوف سے لڑکھڑاتی آواز میں پیچھے ہٹتے ہوئے بولی۔ کتنی مرتبہ تمہیں سمجھاؤ کہ مجھے میرے نام سے مت بلایا کرو۔ حمید سرد آواز میں بولتا ہوا آگے بڑھا اور جھٹکے سے اس کے بالوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ تم اپنی اوقات کبھی مت بھولنا، اس محل میں تمہاری حیثیت ایک ملازمہ سے بھی کم ہے۔ وہ اس کے بالوں کو زور سے جھٹکا دیتا ہوا بولا۔ مجھے تم سے شدید نفرت ہے۔ وہ ہمت کرتی سرخ چہرے کے ساتھ اپنی بھیگی پلکوں کو اٹھا کر بولی۔ ہا، مجھے تمہاری نفرت سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یاد رکھنا، آئندہ کے بعد میری اجازت کے بغیر تم نے محل کے باغیچے میں یا پھر اپنے کمرے سے باہر قدم بھی رکھا تو تمہاری ٹانگیں توڑنے میں مجھے بالکل دکھ نہیں ہوگا۔ وہ بے دردی سے اس کے بالوں کو اپنی پکڑ سے آزاد کرتا اسے زمین پر دھکا دیتا ہوا بولا تھا۔ تم مجھے یہاں زیادہ دیر قید نہیں کر پاؤ گے، میں بہت جلد یہاں سے نکل جاؤں گی۔ وہ حمید کو دیکھتی ہی حقارت سے بولی تھی۔ تم مجھے یہاں زیادہ دیر قید نہیں کر پاؤ گے، میں بہت جلد یہاں سے نکل جاؤں گی۔ وہ حمید کو دیکھتی ہی حقارت سے بولی تھی۔ اتنی جلدی تمہیں آزادی میں حاصل نہیں کرنے دوں گا، بلکہ بہت جلد میری شادی میں بھی تم نے شرکت کرنی ہے۔ میری شادی کی ساری تیاریاں تم نے ہی کرنی ہے ملکہ۔ وہ اس کے قریب کھڑا ہو کر زچ کر دینے والی مسکراہٹ سے بولا اور ملکہ کو زمین پر سسکتا چھوڑ کر اس کے کمرے سے نکل گیا اور کمرے کو باہر سے بند کر دیا۔ وہ گھٹری بنتی ہوئی خود میں سمٹتی سسکنے لگی۔ حمید کو پتا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے، مگر پھر بھی وہ اسے اذیت دینے سے باز نہ آتا تھا۔ وہ صرف کھلی فضا میں سانس لینا چاہتی تھی۔ اسی وجہ سے وہ اپنے گھٹن زدہ کمرے سے نکل کر باغیچے میں گئی تھی، مگر وہاں پر حمید نے اسے دیکھ لیا تھا اور وہ اسے گھسیٹتا ہوا اس کے کمرے میں لایا تھا۔ پھر اس کے بعد جو سب کچھ ہوا اس سب چیزوں کی توقع تھی، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں اسے بے حد تکلیف ہو رہی تھی۔ شاید وہ ابھی تک ان سب چیزوں کی عادی نہ ہوئی تھی۔ حمید ملکہ کے کمرے سے نکل کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا باہر آیا اور راہداری سے گزرتا ہوا اپنے کمرے میں گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار باغیچے میں ملکہ کا سراپا نظر آ رہا تھا۔ اس میں کوئی شک نہ تھا کہ وہ محل میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ شاید ہی محل میں کوئی اس کی خوبصورتی کے ہم پلہ ہو، مگر اس خوبصورت لڑکی ملکہ کی قسمت ان سب سے زیادہ بری تھی، کیونکہ حمید کی قید اور زیادتیوں کی وجہ سے وہ اندر سے مرنے لگی تھی، جس کی خبر حمید کو بھی نہیں تھی۔ وہ اپنا سر جھٹک کر اپنے ذہن سے ملکہ کا خیال نکالنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ پھر آخر جھنجھلا کر وہ اپنے کمرے سے نکل کر محل سے ہی باہر چلا گیا۔ اس خوبصورت محل کے ارد گرد دور دور تک جنگل واقع تھا، جہاں پر اکثر ویمپائرز شکار کرنے جاتے تھے۔ حمید بھی وہاں ہی گیا تھا تاکہ اپنا دھیان بھٹکا سکے۔ وہ جنگل میں داخل ہوا اور بنا آواز پیدا کیے اپنی نظروں کو ادھر ادھر گھماتے ہوئے شکار کو ڈھونڈتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ اسے تھوڑی دیر بعد ہی ایک ہرن اپنے سے کچھ فاصلے پر دکھائی دی۔ وہ خاموشی سے اپنی نظروں کو گھماتا ہوا ارد گرد جگہوں کو دیکھنے لگا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے بجلی کی سی تیزی سے ہرن کو دبوچا تھا اور اس کی گردن کو جھٹکے سے موڑ کر توڑ دیا تھا۔ وہ اس کا خون پینے کے بعد اپنا منہ صاف کر رہا تھا جب اسے اپنے سے کچھ فاصلے پر آوازیں سنائی دی۔ وہ بنا آواز پیدا کیے اس طرف گیا تو اسے تھوڑی دور ایک بچہ کھڑا نظر آیا۔ وہ اس کے قریب جانے لگا تو اچانک وہ بچہ غائب ہو گیا اور اس کی جگہ ایک کاغذ زمین پر گرا۔ حمید نے تیزی سے وہ کاغذ زمین سے اٹھا کر دیکھا تو اس پر موجود تحریر دیکھ کر اس کی رگیں تن گئی۔ بہت جلد ہم محل پر قبضہ کرنے اور اپنے وارث کو لینے آ رہے ہیں، کنگ ایڈورڈ کا پیارا دوست۔ وہ اچھے سے جانتا تھا یہ تحریر کس نے لکھی اور ان کا وارث کون۔ وارث کوئی اور نہیں ملکہ ہے۔ اس وجہ سے اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ اس کاغذ کو اپنے ہاتھ میں زور سے دبوچ کر محل کی جانب روانہ ہو گیا۔ ایڈورڈ، آپ پلیز شہرام کو ایک بار خود محل بلائیں، میرا اس سے ملنے کو بہت دل کر رہا ہے، اور میں نے سنا ہے کہ اس نے کوئی لڑکی بھی پسند کر لی ہے۔ کیا نام تھا اس لڑکی کا؟ ہاں، ملیسا نام تھا شاید۔ میرا بڑا دل ہے ان سے ملنے کو، پلیز میری خاطر انہیں ایک بار تو بلا لیں۔ الزبتھ ایڈورڈ کے کندھے پر سر رکھے دھیمی آواز میں بولی۔ الزبتھ، وہ مجھے نہیں بلاتا اور نہ ہی مجھ سے بات کرنا پسند کرتا ہے۔
میں نے اسے کہا بھی تو وہ نہیں آئے گا، مگر میں تمہاری خاطر اسے ایک بار ضرور کہوں گا۔ کنگ ایڈورڈ اس کے گرد باہوں کا حصار ڈالتا ہوا بولا، آپ اسے ایک بار کہہ دیجیے گا، اگر وہ نہ آیا تو میں خود اس سے ملنے جاؤں گی۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے بولی، اچھا پھر میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ کنگ ایلزابتھ کا سر چوم کر بولا۔ ٹھک ٹھک۔ دروازے کے کھٹکنے پر کوئین کنگ سے الگ ہوتے ہوئے سیدھی ہو کر بیٹھی تو دروازہ کھول کر حمیز اندر داخل ہوا۔ ڈیڈ، یہ آپ کے لیے آیا ہے، مجھے جنگل میں ملا ہے، حمیز ایڈورڈ کو کاغذ کا ٹکڑا پکڑاتا ہوا بولا۔ انہیں جو چاہیے ہمیں وہ دینا پڑے گا حمیز، ورنہ وہ لوگ چھین کر رہیں گے۔ ایڈورڈ تحریر پڑھ کر سنجیدگی سے حمیز سے بولا، وہ اس محل کو چھوڑ کر کسی کے ساتھ نہیں جائے گی، آپ بھول رہے ہیں ڈیڈ، ہمارے درمیان معاہدہ ہوا تھا، جو مرضی ہو جائے، ملکہ صرف میری پابند رہے گی اور میں کبھی بھی اسے یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ حمیز غصے سے سرخ چہرے کے ساتھ ایڈورڈ سے بولا، تم سمجھ نہیں رہے ہو حمیز، وہ لوگ اب ملکہ کو واپس لے جا کر ہی رہیں گے، ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور میں ہرگز بھی تمہاری اس فضول ضد پر اپنے لوگوں کو جنگ کی نظر نہیں کر سکتا، اور اس متعلق کل تفصیل سے بات ہوگی، اب جاؤ تم یہاں سے۔ کنگ ایڈورڈ سپاٹ آواز میں بولے تو وہ بمشکل خود کو کچھ بھی کہنے سے روکتا ہوا واپس چلا گیا۔ ملکہ تھوڑی دیر رونے کے بعد زمین سے اٹھ کر نہا کر اپنے صاف ستھرے کپڑے پہننے کے بعد کھڑکی کے پاس بیٹھ کر باہر دیکھنے لگی تھی۔ کھڑکی کے باہر وسیع و عریض رقبے پر محل پھیلا ہوا تھا، جس کے بیچ میں باغیچہ تھا جو ملکہ کی کھڑکی سے صاف دکھائی دیتا تھا۔ وہ گہرا سانس لے کر باہر دیکھنے لگی۔ محل میں موجود ہر لڑکی اس کی خوبصورتی سے حسد کرتی تھی، جس وجہ سے اس کی کوئی دوست بھی نہ تھی، مگر وہ اپنی خوبصورتی سے بے خبر تھی۔ آسمانی سبز رنگ کی آنکھیں اور آنکھوں پر خمدار پلکوں کی اوٹ میں چھپی اس کی آنکھیں بڑی بڑی اور بے حد خوبصورت لگتی تھی۔ تیکھی ناک اور باریک گلابی رنگ کے ہونٹوں کے ساتھ وہ واقعی سب میں نمایاں اور خوبصورت لگتی تھی۔ اس کی دودھیا سفید رنگت پر ہلکا سا نشان بھی واضح دکھائی دیتے تھے۔ اس کے بال بھورے رنگ کے تھے جو کمر سے نیچے تک آتے تھے، جنہیں وہ اکثر باندھ کر ہی رکھتی تھی۔ نازک سراپے پر اس کی ذہانت اور اس کی شخصیت پر چار چاند لگاتی تھی۔ اس نے آنکھوں میں حسرت لیے باہر آزاد اڑتے رنگ برنگے پرندوں کو دیکھا تھا۔ وہ بھی آزاد ہونا چاہتی تھی، مگر حمیز ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دیتا تھا۔ شہرام نے اس سے وعدہ تو کیا تھا، مگر اسے کوئی امید نہیں تھی کہ وہ اس کی مدد کر سکے گا۔ وہ تھوڑی دیر کھڑکی کے پاس بیٹھنے کے بعد وہاں سے اٹھی اور اپنی کتاب کھول کر اس میں موجود مختلف معلوماتی اپنی تحریروں کو دیکھنے لگی۔ ابھی اسے تھوڑی دیر ہی ہوئی ہوگی جب دھڑام سے دروازہ کھول کر حمیز کمرے میں داخل ہوا۔ حمیز نے ملکہ کے قریب آتے ہی اسے بازوؤں سے پکڑ کر زور سے جھنجھوڑا تھا اور غصے سے گراتے ہوئے بولا تھا، تمہیں کبھی مجھ سے آزادی نہیں ملے گی۔ اس نے بول کر ملکہ کے چہرے پر جھک کر اس کے گلابی ہونٹوں کو اپنے غصے کا نشانہ بنا لیا تھا۔ ملکہ نے کانپتے ہاتھوں سے اس کی پوشاک کو اپنے ہاتھوں میں دبوچا ہوا تھا۔ تکلیف سے اس کی آنکھوں کے نین کٹورے دوبارہ بھرنے لگے تھے۔ حمیز نے ملکہ کے چہرے سے دور ہٹتے ہوئے اس کی گردن سے بالوں کو پیچھے کر کے اس کی گردن کو اپنے عتاب کا نشانہ بنا لیا تھا۔ ملکہ سسکتے ہوئے ہلکا ہلکا کانپ رہی تھی۔ وہ اسے منع بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جب بھی وہ اسے روکتی تھی وہ اسے مزید تکلیف دیتا تھا۔ اس کی سسکیوں کو سن کر حمیز، جو اپنے ہوش میں نہ تھا، فوراً اپنے غصے کو قابو کرتے ہوئے اس سے ہٹ کر پیچھے ہوا۔ اپنا سارا غصہ وہ اسے تکلیف دے کر تو ہی نکال چکا تھا۔ یہ آنسو کیوں بہا رہی ہو ابھی اتنی جلدی میں مرنے والا نہیں ہوں، اس لیے یہ تکلیف ابھی تمہیں بہت دیر سہنی پڑے گی۔ وہ اس کے گال کو بے دردی سے صاف کرتا ہوا بولا اور اس سے دور ہٹتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ ملکہ نے آنسو سے دھندلاتی آنکھوں سے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ ایلن، تم نے ابھی تک اپنا کام شروع کیا یا نہیں؟ ولیم نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے ایلن، اپنی خاص ساتھی سے پوچھا۔ میں نے کام شروع کر دیا ہے، پیغام اب تک کنگ ایڈورڈ تک پہنچ گیا ہوگا۔ وہ مسکراتی ہوئی اپنے سرخوں ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولی، بہت خوب۔ کیا تمہاری ملاقات وہاں ملکہ سے ہوئی؟ ولیم نے بے صبری سے پوچھا۔ نہیں ول، اس کی مجھ سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ میں نے تمہیں بتایا تو تھا کہ انہوں نے ملکہ کو اپنی قیدی بنایا ہوا ہے، وہ سپاٹ چہرے سے ولیم سے بولی۔ میں بہت جلد ان لوگوں سے اپنی بیٹی کو چھڑوا لاؤں گا، ولیم ایک عزم سے بولا۔ ہاں، اور میں اس میں تمہارا بھرپور ساتھ دوں گی،
ایلن چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ سجا کر بولی۔ ایلن، اگر تم نہ ہوتی تو پتہ نہیں میں اس وقت کہاں ہوتا۔ تمہارا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں تمہارا احسان کیسے چکاؤں۔ ولیم ایلن کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ بہت جلد تمہیں موقع ملے گا ول، پھر تم اپنا احسان چکا سکو گے۔ وہ معنی خیزی سے ولیم کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ ہاں ہاں ضرور، ولیم مسکرا کر بولا اور ایلن کا لایا ہوا کھانا کھانے لگا۔ حمیز اپنی پوشاک پہن کر تیار کھڑا ایک نظر خود کو شیشے میں دیکھنے کے بعد کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ جب ایک لڑکی دروازہ کھول کر بنا اجازت کے اس کے کمرے میں داخل ہوئی، حمیز نے ناگوار نظروں سے اسے دیکھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو عشا؟ اس نے سخت لہجے میں عشا سے استفسار کیا۔ شہزادے، میں آپ سے ملنے آئی ہوں۔ کل آپ سے مل نہیں پائی تھی تو آج آپ کی مجھے یاد آ رہی تھی۔ عشا اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے حمیز کے قریب آتے ہوئے بولی۔ کیا تمہیں تہذیب بھول گئی ہے عشا؟ وہ اس کے دروازہ بنا نوک کیے اندر آنے پر طنز کرتا ہوا بولا۔ شہزادے، مجھے اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ عشا نروٹھے پن سے بولی۔ تم اپنی اوقات بھول رہی ہو عشا۔ اگر میں نے تمہیں تھوڑی توجہ دے دی ہے تو اس وجہ سے میرے سر پر چڑھنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ حمیز نے اس کی گردن کو اپنے ہاتھ میں دبوچ کر غصے سے بولا اور اپنی بات مکمل کر کے اسے جھٹکے سے چھوڑ کر وہ وہاں سے غصے سے نکل گیا۔ عشا نے نفرت سے حمیز کو جاتے ہوئے دیکھا اور اپنا گلا پکڑ کر گہرے گہرے سانس لے کر خود کو پرسکون کرتی ہوئی چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے اس کے کمرے سے نکلی اور راہداری سے ہوتی ہوئی ملکہ کے کمرے کی جانب جانے لگی۔ کمرے کو کھول کر وہ اندر داخل ہوئی جہاں ملکہ بیڈ پر بیٹھ کر مختلف جڑی بوٹیوں کو دیکھ رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر ملکہ نے سر اٹھا کر آنے والی شخصیت کو دیکھا، مگر عشا کو دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات جو پہلے تھوڑے صحیح تھے وہ ایک دم سپاٹ ہو گئے تھے۔ کیا کر رہی ہو تم ملکہ؟ وہی فضول کام کر رہی ہو نا؟ ویسے میرے خیال میں تو تمہیں اس کمرے کی جگہ زندان میں بند کرنا چاہیے۔ عشا ملکہ کے قریب آ کر زہر خند لہجے میں بولی۔ عشا، بہتر ہوگا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو۔ ملکہ پرسکون لہجے میں اس کی باتوں کو نظر انداز کر کے بولی۔ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں یہ تم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نخوت سے اس کے قریب آ کر بولی۔ اسے ملکہ کا پرسکون ہو کر بات کرنا ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ عشا، میرے کمرے سے چلی جاؤ۔ اگر حمیز نے تمہیں یہاں دیکھ لیا تو مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر شاید تمہارے گلے کے سرخ نشان مزید سرخ ہو جائیں گے۔ ملکہ عشا کی گردن پر انگلیوں کے نشان دیکھ کر طنزیہ بولی۔ تم! عشا غصے میں آگے بڑھ کر ملکہ کو تھپڑ مارنے لگی کہ ملکہ نے اس کا ہاتھ راستے میں ہی پکڑ کر اسے خود سے دور ڈھکیلتے ہوئے بیڈ سے اٹھتے ہوئے دھمکی دینے والے انداز میں کہا۔ تم اگر نہیں چاہتی کہ میں تمہارا یہ خوبصورت چہرہ بگاڑ دوں تو تمہارے لیے اچھا ہوگا کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ، اور دوبارہ مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تو تمہارا ہاتھ توڑ دوں گی۔ ملکہ کی بات سن کر عشا اسے غصے سے گھورتے ہوئے اس کمرے سے باہر نکل گئی۔ ملکہ نے اس کے جانے کے بعد پرسکون سانس لیا ہی تھا جب دوبارہ دروازہ کھول کر ملازمہ اندر آئی۔ کنگ ایڈورڈ نے تمہیں اپنے پاس بلایا ہے ملکہ۔ ملازمہ نے ملکہ کو کنگ ایڈورڈ کا حکم سنایا تو ملکہ ایک نظر اپنی پوشاک پر ڈالتی اسے صحیح کر کے کمرے سے نکل کر ملازمے کے ساتھ ہی چلنے لگی۔ کنگ ایڈورڈ اس وقت ایلزبتھ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جب ملکہ دروازہ نوک کر کے کنگ کی اجازت سے کمرے میں داخل ہوئی۔ آپ نے بلایا کنگ؟ ملکہ نے نظر جھکا کر کنگ سے پوچھا۔ ہاں، تمہارے لیے ایک پیغام آیا ہے تمہارے باپ کی طرف سے۔ کنگ ایڈورڈ اس کے تاثرات جانچتے ہوئے مزید بولنے لگے۔ وہ تمہیں واپس چاہتا ہے، لیکن تم جانتی ہو کہ تمہارے باپ نے ہی تمہیں اپنی آزادی کے بدلے یہاں بند کیا تھا، اس وجہ سے ہم تمہیں کبھی بھی یہاں سے جانے نہیں دے سکتے، لیکن تمہارا باپ یہ بھول گیا ہے ملکہ۔ میں اس سب میں کیا کر سکتی ہوں کنگ؟ ملکہ نے سپاٹ تاثر سے کنگ سے پوچھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم خود ایک تحریر لکھ کر اپنے باپ کو بتاؤ کہ تم یہ محل نہیں چھوڑنا چاہتی۔ یہ بولنے والی ایلزبتھ تھی۔ اور میں ایسا کیوں کروں گی کوئن؟ ملکہ نے نظریں اٹھا کر دونوں کو ایک نظر دیکھا اور طنزیہ پوچھا۔ کیونکہ تم اپنے باپ کی وجہ سے نہیں، اپنے کیے گئے جرم کی سزا کے طور پر یہاں رہ رہی ہو۔ ایلزبتھ ملکہ کو دیکھ کر سخت لہجے میں بولی۔ اور میرے جرم کی یہ سزا تو نہیں ہے کوئن کہ مجھ سے شہزادہ جانوروں سے بھی برا سلوک کرے، اور یہاں کے قانون کے مطابق میری سزا 10 سال تھی اور وہ مدت اب پوری ہو چکی ہے۔ اب میں مزید یہاں نہیں رکنا چاہتی، وہ سرد آواز میں بولی۔ حد سے مت بڑھو ملکہ، کنگ کرخت آواز میں ملکہ سے بولا۔ میں نے کیا کیا ہے کنگ؟ صرف سچائی ہی تو بتائی ہے، اور یہ محل تو انصاف کی وجہ سے ہی مشہور ہے، مگر لوگ کیا جانے کہ آپ لوگوں نے کیا کیا ناانصافیاں ہمارے ساتھ کی ہوئی ہے۔
ملکہ تلخ لہجے میں بول رہی تھی۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ آج اتنی تلخی سے کیوں بول رہی ہے۔ اور شہری جو یہ محل چھوڑ کر گیا ہے نا، یہ بھی آپ لوگوں کی زیادتیوں کی وجہ سے ہی گیا ہے۔ میں بہت خوش ہوں کہ کم از کم وہ اس محل کے گھٹن زدہ ماحول سے نکل کر کھل کر اپنی زندگی تو جی رہا ہے۔ چٹاخ حمیز جو شروع سے ہی کمرے کے کونے میں کھڑا تھا مگر ملکہ کی نظروں سے دور تھا، اس کی باتیں سن کر آخر غصے میں آ کر اس نے ملکہ کو اپنی جانب کرتے ہوئے اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا۔ ہا ہا ہا، بہت جلد میں یہاں سے نکل جاؤں گی اور جاتے ہوئے آپ سے اپنے سارے بدلے لے کر جاؤں گی۔ اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر وہ اذیت سے قہقہا لگا کر بولتی، انہیں پاگل لگ رہی تھی۔ تمہارا جو دماغ خراب ہوا ہے نا، اسے آج میں خود سے ہی کروں گا۔ حمیز نے غصے سے سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے گھورا تھا اور آگے بڑھ کر غصے سے اسے بازو سے پکڑ کر دبوچ کر اپنے ساتھ گھسیٹ کر لے جاتے ہوئے بولا۔ ملکہ کو گھسیٹ کر لے جاتے ہوئے تمام ملازمہ اور لوگ اسے دیکھ رہے تھے۔ جو سپاٹ تاثرات خود کو ڈھیلا چھوڑے اس کے ساتھ گھسیٹتی ہوئی جا رہی تھی۔ راستے میں موجود لڑکیاں اسے دیکھ کر طنزیہ مسکرا رہی تھی، جن میں سے ایک عشا بھی تھی۔ حمیز اسے تہخانے میں لے کر آیا تھا جہاں مختلف مجرموں کو بند کیا جاتا تھا۔ یہاں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، جبکہ روشنی کا نام و نشان تک بھی نہ تھا۔ اس نے ایک سیل کو کھول کر ملکہ کو اندر دھکا دیا تھا۔ تم یہاں ہی رہنے کے قابل ہو، اب یہاں پر سڑتی ہوئی اپنی آزادی کے بارے میں سوچو جو تمہارے لیے ناممکن ہے۔ چٹاخ ملکہ نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ حمیز کو دیکھا اور اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے ایک زوردار تھپڑ حمیز کو مارا تھا۔ یہ مجھے تھپڑ مارنے کے لیے آئندہ کے بعد مجھ پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے یہ تھپڑ یاد کر لینا۔ ملکہ حمیز کے چہرے پر بے یقینی کے تاثرات دیکھ کر سرد آواز میں بولی تھی۔ حمیز نے پہلے اسے بے یقینی سے دیکھا، پھر اس کے باتیں سن کر غصے سے اس کی رگیں تن گئی تھی۔ کوڑا لے کر آؤ فوراً۔ حمیز نے غصے سے باہر کھڑے ملازم کو آواز دے کر بلایا اور اسے بولا جو فوراً کوڑا لے کر آیا تھا۔ حمیز نے غصے سے کوڑا اپنے ہاتھ میں لپیٹ کر اس کی طرف دیکھا جو بنا ڈرے سپاٹ تاثرات سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے کبھی کبھی شک ہوتا ہے کہ واقعی شہری تمہارے جیسے جانور کا بھائی ہے، وہ طنزیہ بولی تو حمیز نے غصے سے سرخ ہوتی اپنی آنکھوں کو بند کر کے کھولا اور اسے اپنی سرخ نظروں سے گھورتا ہوا غصے سے سیل سے نکل کر کوڑا وہاں پر پھینک کر چلا گیا۔ ملکہ نے اس کے جانے کے بعد پرسکون سانس لے کر سیل میں ایک کونے میں سکڑ کر بیٹھ گئی۔ اپنی بھڑاس نکالنے کے بعد اب وہ کافی ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ وہ آنکھیں موند کر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اسے اچھے سے معلوم تھا کہ اب وہ یہاں سے جلد نہیں نکل پائے گی۔ ایلن، ابھی تک ان کی طرف سے کوئی پیغام کیوں نہیں آیا؟ ولیم نے بے صبری سے ایلن سے پوچھا۔ ول جلدی آ جائے گا، تمہیں پتہ تو ہے کہ وہ کتنے شاطر ہے، یقیناً کوئی نئی اسکیم سوچ رہے ہوں گے تاکہ ہمیں ملکہ تک نہ پہنچنے دیں۔ ایلن نے سکون سے جواب دیا۔ تم اتنی پرسکون کیسے ہو سکتی ہو ایلن؟ وہاں پتہ نہیں میری بیٹی کس حال میں ہوگی، ولیم نے غصے سے کہا۔ مجھ سے غصے سے بات مت کرنا ورنہ تمہاری زندگی ختم کرنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گی۔ ایلن ولیم کے قریب آتی اس کی گردن کو اپنے ہاتھ میں دبوچ کر بولی، اور جس بیٹی کی تمہیں اب اتنی فکر ہو رہی ہے وہ پہلے بھی تو کتنے سالوں سے وہاں ہی تھی، اب تھوڑی دیر اور رہ لے گی تو کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا۔ ایلن خود کو سنبھالتی ہوئی اس سے دور ہو کر بولی۔ ولیم نے خوف سے ایلن کی طرف دیکھا جو اب دور ہو کر ایسے کھڑی تھی جیسے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ جیسا تمہیں صحیح لگے ایلن، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ دھیمی آواز میں منمنایا۔ ایلن نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں اپنے لیے خوف دیکھ کر ہلکے سے اپنے سر کو خم دیا تھا۔ حمیز غصے سے تہہ خانے سے نکل کر محل کے پچھلے حصے کی طرف گیا جہاں بہت کم لوگ ہی جاتے تھے۔ اس نے غصے سے اپنے بالوں کو جکڑا ہوا تھا۔ یہ میں کیا کرنے والا تھا؟ نہیں، اب میں دوبارہ کبھی بھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، وہ خود سے بات کرتے ہوئے بولا۔ مجھے چاہے اس سے جتنی بھی نفرت ہو، میں اسے دوبارہ تھپڑ نہیں ماروں گا، مگر وہ مجھے غصہ دلاتی ہے، لیکن پھر بھی اب میں اپنے غصے کو قابو میں ہی رکھوں گا۔ وہ اپنے غصے کو کم کرنے کے لیے زور سے دیوار میں اپنا ہاتھ مارنے لگا۔ اس کا ہاتھ لہو لہان ہو چکا تھا۔ جب وہ دور ہو کر جنگل کی طرف گیا تاکہ شکار کر کے اپنا زخم دوبارہ بھر سکے، وہ اپنی کمزوری کسی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر دور کھڑا ایک وجود اس کی یہ حالت دیکھ کر مسکرایا تھا۔ ملکہ کو نہیں معلوم وہ کتنے دنوں سے یہاں قید تھی، مگر اب اس کی بس ہونے لگی تھی۔ بھوک و پیاس سے وہ نڈھال ہونے لگی تھی، ہونٹ سوکھ چکے تھے، جبکہ کھانا نہ کھانے کی وجہ سے اب اس سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔
اذیت سے اب اس کے دل سے ایک ہی صدا نکل رہی تھی کہ وہ مر جائے۔ اس نے باہر گارڈز کو بات کرتے سنا تھا کہ حمیز کی منگنی عشاء سے ہونے والی ہے اور اس وجہ سے محل کو سجایا جا رہا ہے۔ یہ بات سن کر اس کی تکلیف میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ شخص اتنا ظالم ہوگا کہ اسے زندان میں بند کر کے باہر اپنی ہی نئی زندگی میں مصروف ہو جائے گا۔ وہ آنسوؤں سے بھری آنکھیں موندے زمین کے کونے میں سکڑی سمٹی بیٹھی تھی جب چرر کی آواز سے زندان کا دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا۔ آنے والے کی آہٹ سے ہی وہ جان گئی تھی کہ آنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہی ظالم ہے جس نے اسے یہاں بند کیا تھا۔ حمیز پورے 3 دن بعد یہاں آیا تھا، وہ بھی 3 دن کانٹوں پر گھسیٹ کر آیا تھا، مگر لوگوں کے سامنے مضبوط بنا رہا اور آج اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ تبھی وہ ملکہ سے ملنے زندان میں آیا تھا۔ عقل ٹھکانے آ گئی تمہاری؟ وہ ملکہ کے قریب جا کر جھک کر اس کا چہرہ پکڑ کر اٹھاتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ نہیں حمیز، میری عقل تب تک ٹھکانے نہیں آئے گی جب تک تم مجھے مار نہیں دو گے، ملکہ کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ عقل تمہاری ابھی بھی ختم نہیں ہوئی، مگر مجھے اس کا علاج کرنا بخوبی آتا ہے۔ چلو اٹھو، اب سے تم ایک ملازمہ کی حیثیت سے میرے لیے کام کیا کرو گی، اور تمہارے باپ کو میں نے تمہارے نام سے خط بھجوا دیا ہے، اب وہ ہمیں زیادہ تنگ نہیں کرے گا، اگر کیا تو اس کی گردن اتارنے میں 1 سیکنڈ نہیں لگاؤں گا، مگر تمہیں یہاں سے میں کبھی آزاد نہیں ہونے دوں گا۔ وہ اس کا چہرہ دبوچے پھنکار رہا تھا اور اپنے الفاظ سے اس کی روح تک کو چھلنی کر رہا تھا، مگر وہ بھی ملکہ تھی، اپنے تاثرات قابو میں رکھتے ابھی بھی اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ قائم تھی۔ چلو اٹھو، یہ تو نہیں سوچ رہی تم کہ میں اٹھاؤں گا؟ بالکل نہیں، تم میری ملازمہ ہو تو ملازمہ کو اٹھانا میری شان کے خلاف ہے۔ حمیز اسے بے دردی سے کھینچ کر کھڑا کرتا ہوا بولا۔ حمیز دھیمی آواز میں کھڑے ہو کر ملکہ نے حمیز کے کان کے پاس سرگوشی کی تھی۔ مجھے ملازمہ بننا قبول ہے تمہاری، رکھیل بننے سے زیادہ۔ ہلکا سا مسکرا کر وہ زہرخند لہجے میں بولی۔ حمیز نے بمشکل اپنے غصے کو قابو کیا۔ 1 گھنٹے بعد تم مجھے میرے کمرے میں ملو اور تمہاری بات کا جواب میں جلد تمہیں دوں گا۔ حمیز اس سے دور ہوتا غصے سے سرخ چہرے کے ساتھ بولتا وہاں سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا نکل گیا۔ پیچھے سے ملکہ حمیز کے زچ ہو جانے پر فتح مندی سے مسکرائی۔ وہ دھیمی چال سے بمشکل خود کو گھسیٹتی اس وحشت بھرے زندان سے باہر نکل گئی، مگر اب وہ جان گئی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے اور یہاں سے کیسے نکلنا ہے۔ ان کی یہ مجال، مجھے جھوٹا خط بھیجے، میں انہیں چھوڑوں گا نہیں ایلن۔ ولیم غصے سے پاگل ہوتا شیشے کا میز توڑتا ہوا بولا۔ انہیں کل ہی ایک خط ملا تھا جس میں لکھا گیا تھا، مجھے آپ سے شدید نفرت ہے اور آپ باپ کہلانے کے بھی لائق نہیں۔ آئندہ کے بعد مجھ پر حق جتانے سے پہلے 100 بار سوچ لیجیے گا۔ میں وہی منحوس لڑکی ہوں جسے آپ اپنی آزادی کے بدلے محل میں چھوڑ آئے تھے، اور مجھے بھگوڑے باپ کے ساتھ رہنے سے زیادہ محل کی قید پسند ہے، ملکہ۔ ولیم نے اس خط کو پڑھ کر یقین کر لیا تھا کہ وہ ملکہ نے لکھا ہے، اور وہ خط پڑھنے کے بعد شدید دکھی ہو گیا تھا کہ اس کی بیٹی اس سے اتنی زیادہ نفرت کرتی ہے۔ مگر جب ایلن نے وہ خط کس نے لکھا، یہ حقیقت اپنی ایک ساتھی کے جادو سے پتہ کروائی تو پتہ چلا کہ یہ اس نے لکھا ہی نہیں، اور اب اس سے محل والوں کے جھوٹا خط لکھنے کی ہمت پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ ہم ان سے اس چیز کا بدلہ ضرور لیں گے ولیم، فی الحال تم اپنے غصے کو قابو کرو۔ کیسے کروں میں اپنے غصے کو قابو ایلن؟ اسے زیادہ غصہ اس بات کا بھی تھا کہ خط پر لکھا ہر لفظ واقعی حقیقت تھا۔ تم باہر جا کر کوئی نئی جڑی بوٹیاں ڈھونڈ کر کوئی ایسا ٹوٹکا بناؤ جس سے تم اپنے غصے کو قابو کر سکو، اور مجھے ہرگز منظور نہیں کہ تم میری چیزوں کو توڑتے پھرو۔ ایلن اس کے میز توڑنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کرخت لہجے میں بولی۔ ایلن کی بات پر اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھا تھا اور وہ شرمندہ ہوتا باہر نکل گیا تھا۔ بے وقوف کم عقل انسان، ایلن اسے جاتے دیکھ کر منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ وہ اپنے گیلے بالوں کو کنگھا کر کے آج پہلی بار انہیں باندھنے کی بجائے کھلا چھوڑ رہی تھی۔ بھورے بال آبشار کی طرح ملکہ کی کمر پر پھیلے حد سے زیادہ خوبصورت لگ رہے تھے۔ وہ ابھی کھانا کھا کر نہا کر نکلی تھی اور اپنی سب سے خوبصورت مگر سادہ سی پوشاک پہنے وہ حمیز کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ اس نے اپنی بنائی ہوئی دوائیوں میں سے ایک دوائی کھائی تھی جس سے اس کی ساری تھکاوٹ اور کمزوری دور ہو گئی تھی۔ وہ کالی پوشاک میں بھورے بالوں اور آسمانی سبز آنکھوں میں دل کو لبھانے والی لگ رہی تھی۔
چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ حمیز کے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی جب راستے میں الزبتھ سے اس کا سامنا ہوا اور وہ احترام سے اپنی جگہ پر رک گئی۔ کوئین، وہ سر کو خم دے کر نظریں جھکا کر بولی۔ کیسی ہو ملکہ؟ الزبتھ نے ملکہ سے پوچھا۔ وہ ملکہ سے نفرت نہ کرتی تھی بلکہ اسے تو یہ گڑیا بے حد پسند تھی، مگر ایک کوئین کی حیثیت سے وہ سب کو یہی ظاہر کرتی تھی کہ اسے ملکہ کچھ خاص پسند نہیں، مگر ملکہ جانتی تھی کہ الزبتھ اس سے کتنا پسند کرتی ہے۔ میں اب ٹھیک ہوں کوئین، اور اس دن کے لیے بے حد معذرت خواہ ہوں۔ پتہ نہیں غصے میں کیا کیا بول گئی تھی میں۔ وہ شرمندہ سی نظریں جھکائے بولی۔ الزبتھ کے اس پر کئی احسان بھی تھے جو کسی کو نہیں پتہ تھے۔ تمہیں احساس ہو گیا، میرے لیے اتنا ہی بہت ہے۔ اب کہاں جا رہی ہے میری گڑیا؟ کوئین نے ارد گرد دیکھتے ہوئے محبت سے اس کا چہرہ چھو کر پوچھا۔ حمیز نے مجھے اپنی ملازمہ بنا لیا ہے کوئین، وہ الزبتھ کی محبت پر اپنی نم آنکھوں کو زمین پر گاڑے بولی۔ میں بے حد شرمندہ ہوں ملکہ کہ میں تمہیں اپنے ہی بیٹے سے نہیں بچا پا رہی، مگر جیسے ہی شہرام آئے گا میں تمہیں یہاں کے قید خانے سے آزادی دلوا دوں گی۔ کوئین ہولے سے اس کا سر چوم کر بولی۔ میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی کوئین، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں جا سکتی ہوں، ورنہ پھر حمیز غصہ کریں گے۔ ملکہ نے الزبتھ کا محبت بھرا لمس محسوس کر کے اس سے پوچھا۔ ہاں جاؤ، رات کو میں تم سے ملنے تمہارے کمرے میں آؤں گی، الزبتھ نے بولا تو ملکہ ہلکا سا سر کو خم دے کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ الزبتھ نے مترنم نظروں سے ملکہ کو جاتے ہوئے دیکھا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔